اصل میں میرا جو کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ دوسرا وہ یہ ہے کہ جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے اندر جو ہے ابھی ری انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے، تشریح نو، کیونکہ 1400 سال پہلے اسلام آیا اور جو شریعت ہے یعنی ہے تو اس کے اندر بہت سارے لا اور جو ہے نا وہ ایسے تھے جو جن کی آج ضرورت نہیں ہے، جن کو آج یعنی کہ اس کی نئی تشریح کرنی چاہیے، یا وہ معطل ہو چکے ہیں، یا وہ یعنی کہ اب ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں، کیا واقعی اسلام ایسا ہے کہ اب اس کی کوئی چیزوں کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے یا ایسا نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں، جو آپ کے سوال کا یہ تعلق ہے نا تشریح کی، تو یہ تو ہر زمانے میں علماء کرتے رہے ہیں یہ کام۔ اب دیکھیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلی تفسیر جو لکھی گئی ہے یا سامنے آئی وہ تفسیر ابن عباس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا یہ آخری تفسیر تھی؟ اس کے بعد لوگوں نے تفاسیر پہ کام نہیں کیا ہے نا۔ اس کا مطلب ہے جو اس کے بعد کے لوگ تھے انہوں نے آیات کو مختلف انداز سے سمجھایا، اور تفسیر ابن کثیر یا ابن عباس کی اس سے ہٹ کے باتیں کہی ہیں۔ تو یہ ہر زمانے کے اندر جو ایوولوشن ہے، علم کا ارتقائی عمل جو ہے، یہ تو چلتا رہا ہے۔ تو یہ آج بھی ہو رہا ہے یہ کام۔ آج دیکھیں نا کہ آج سے 30 سال پہلے اسلامک بینکنگ نہیں تھی، تو ہم نے وہ اسلام سے ہی نکالی نا اسلامی بینکنگ، اس پہ لوگوں نے کام کیا نا۔ تکافل نہیں تھا 30 سال پہلے، اسلامی انشورنس، وہ اسلام سے ہی نکالا نا۔ تو یہ تو ایوولوشن کا پروسیس ہے نا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کیا کہتے ہیں شاہ ولی اللہ نے ترجمہ کیا قرآن کریم کا، پھر اس کے بعد شاہ عبد القادر نے کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مفتی محمود الحسن صاحب نے کیا، علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے کیا ہے، یا آپ اسی طرح اہل حدیث علماء کی فیض اٹھا لیں، آپ اسی طرح اہل تشیع علماء کی فیض اٹھا لیں، آپ بریلوی علماء کی فیض اٹھا لیں۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر موجود تھی نا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جسٹس پیر کرم اظہر شاہ الازہری نے تفسیر لکھی ہے، تو یہ انہی کا ہی سلسلہ ہے نا۔ یہ تو ہر مکتب فکر میں یہ کام جو ہے وہ ہوا ہے، تو یہ تو ارتقائی عمل ہے نا، یہ تو چل رہا ہے مستقل اور چلتا رہے گا۔ تو اس زمانے میں جو سوالات تھے وہ ان کے جوابات ان کی تفاسیر میں دیے گئے۔ آج کے زمانے کے جو سوالات ہیں تو ہم نے قرآن سے چیزیں کشید کرنی ہوں گی نا، غور و فکر کرنا ہوگا، چیزیں نکالنی ہوں گی۔ اور اس نکالنے کے لیے یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی تھیسس لکھتے ہیں تو اس میں پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جی کیا پہلے اس پر کام ہوا ہے؟ آپ نے وہ پچھلا کام دیکھ لیا ہے؟ تو جب آپ پچھلا کام دیکھ لیتے ہیں تو آپ اس سے آگے کام شروع کرتے ہیں نا، اور پچھلے کام میں اگر وہ چیز موجود ہوتی ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اس پر تو اچھا کام ہو چکا ہے، صرف اس کے ترجمے کی ضرورت ہے، آپ ترجمے کا کام کرتے ہیں، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں جو ہے نا وہ اس کی شرح کی ضرورت ہے اس زمانے کے حساب سے، آپ اس پہ کام کرتے ہیں۔ تو ارتقائی عمل ہے، یہ تو چلتا رہے گا۔ تو وجہ کیا ہے، اور یہ نکال کے کون لائیں گے؟ وہ نکال کے لائیں گے جو غور و فکر کا یا تحقیق کا یا ریسرچ کا کام کرتے ہیں۔ ریسرچ کا کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ اپنا وقت اس کے لیے خالص کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو جو ہے نا وہ لوگوں کی جو باتیں ہیں نا وہ نفرت کے بغیر سننی ہوتی، محبت کے ساتھ سننی ہوتی ہیں کہ آخر وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی جگہ کھڑے ہو کے سوچنا ہوتا ہے، اس کی جگہ پہ کھڑے ہو کے اس کی بات کو سننا ہوتا ہے اور سمجھنا ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ کچھ چیزیں، بہت سی چیزیں چھوڑتے ہوئے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے چوری کی۔ اب قرآن کریم کا یہ حکم ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور مرد ہو یا چور عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قحط کا زمانہ تھا، اور فرمایا کہ چور پکڑا گیا، آپ نے فرمایا یہ آیت اس زمانے کے لیے نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے بھی یہ سوال اٹھایا ہے کہ حاکم وقت جو ہے وہ کیا قرآن کے کسی حکم کو معطل کر سکتا ہے؟ اور اس پر یعنی آپ یہ دیکھیں کہ عجیب بات کہ سارے صحابہ اکرام خاموش رہے، یعنی سب نے اس بات کو سمجھا اور اس سے اتفاق کیا کہ یہ آیت اس زمانے کے لیے نہیں ہے، اور اس کا ہاتھ نہیں کاٹا گیا کیونکہ قحط کا زمانہ تھا۔ تو کیا حاکم وقت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ قرآن کی کسی حکم کو معطل کر دے یا پوسٹ پون کر دے؟ تو اسی پہ بھی علامہ اقبال کی ایک کتاب ہے نا ریکنسٹرکشن، جو آپ نے شاید پڑھی ہو، تو اس میں اسی طرح کے سوالات جو ہے نا وہ اٹھائے گئے ہیں اور چیزیں اٹھائے گئے ہیں۔ تو یہ ہر زمانے کے اندر ہوگا۔ اب میں آپ سے کہوں کہ جی ہم مسلمان ہیں اور ہماری قرآن کی بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہم نے
پوسٹ پون کی ہوئی ہیں، معطل کی ہوئی ہیں، اس پہ عمل نہیں ہو رہا.